تاریخ کا اہم سنگ میل پاک ترک سعودی عرب کے درمیان تاریخی مکہ دفاعی معاہدہ طے پا کیا۔ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے حدود حرم میں معاہدے پر دستخط کیے۔ اعلامیے میں کہا گیا مکہ کے قصر الصفا میں مشترکہ دفاع کے لیے سربراہی اجلاس ہوا۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان کا خیر مقدم کیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاع ہے۔ معاہدہ اجتماعی سلامتی کو مستحکم کرنے اور دنیا میں امن کے فروغ کا عزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تینوں ملکوں کے اجتماعی دفاع سلامتی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مشترکہ دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے دستخط کیے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مکہ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاع ہے۔ یہ معاہدہ اجتماعی سلامتی کو مستحکم کرنے اور عالمی امن کے فروغ کا عزم ہے۔ اس سے تینوں ملکوں میں دفاعی تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا مکہ مکرمہ کے الصفا محل میں سعودی عرب، پاکستان اور ترک قیادت کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ معاہدے کے تحت تینوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا۔ اس معاہدے کو مشترکہ دفاعی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب میں دفاعی شراکت داری کے نئے دور کی شروعات ہوگی۔ مکہ دفاعی معاہدے کے معمار پاک فوج کے سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے دفاعی معاہدے کے آرکیٹیکٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ مشترکہ معاہدے کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے وژن کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دفاعی معاہدہ کوئی مسلم نیٹو نہیں، نہ ہی یہ کوئی ایٹمی ضمانت دیتا ہے۔ یہ دفاعی معاہدہ عوام کی خوشحالی کے لیے تینوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا منطقی قدم ہے۔ مکہ معاہدے کے معمار پاک فوج کے سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مشترکہ دفاعی معاہدے کے آرکیٹیکٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اہم دفاعی معاہدوں کی راہ ہموار کی۔ اس پیش رفت کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ویژن کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فوجی روابط کو دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور نئی سفارتی راہیں کھولنے کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ دفاعی معاہدہ کوئی مسلم نیٹو نہیں، نہ ہی یہ کوئی ایٹمی ضمانت دیتا ہے، بلکہ یہ دفاعی معاہدہ اجتماعی سلامتی اور اجتماعی ڈیٹرنس کے اصولوں پر مبنی ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کسی ایک رکن پر کوئی بھی بیرونی حملہ تمام تینوں کے لیے ایک خطرہ بن جائے، کیونکہ ایسی کسی بھی جارحیت کے بتدریج تباہ کن اثرات تمام تینوں ملکوں اور پورے خطے کے استحکام، خوشحالی اور مستقبل کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ معاہدہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں، یہ معاہدہ سیکیورٹی کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود انحصاری کی جانب قدم ہے، جو خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے والی قوتوں کی نفی کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی ولی عہد اور ترک صدر کے ہمراہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر بیان میں کہا یہ معاہدہ تین برادر اسلامی ملکوں کے درمیان دوستی، امن اور سلامتی کے مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے دعا کی تاریخی معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن و استحکام کی اعلیٰ مثال ثابت ہو، تینوں برادر ملکوں سمیت پوری مسلم امہ کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنے۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشوں، غیر معمولی لگن اور بے مثال خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا فیلڈ مارشل کی شبانہ روز محنت نے اس عظیم مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ملکی دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، معاہدہ خطے میں امن، خوشحالی، استحکام کے خواہش مند برادر ملکوں کی شمولیت کے لیے کھلا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے معاہدہ ہماری سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ یہ معاہدہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر تعاون میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ مکہ دفاعی معاہدہ خطے اور دنیا میں امن اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔
سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا دفاعی معاہدے کا مقصد پاکستان، سعودی عرب اور ترکی میں دفاعی شراکت داری مضبوط بنانا ہے۔ دفاعی تعاون، رابطہ کاری اور عسکری انضمام کو فروغ دیا جائے گا۔ مکہ دفاعی معاہدہ خطے اور دنیا میں امن استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا معاہدہ تینوں ملکوں کے امن، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ دفاعی معاہدے پر دستخط تینوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات کی توثیق کرتے ہیں۔ معاہدہ دفاعی تعاون کے سلسلے میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ معاہدہ ترقی، خوشحالی اور اقتصادی مواقع کو فروغ دے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ خطے، عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ یہ معاہدہ تینوں برادر ملکوں کے محفوظ، مستحکم، خوشحال مستقبل کے عزم کا اعادہ ہے۔ اہم پیش رفت ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ معاہدہ اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم کرنے کی جانب بھی اہم سنگ میل ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس تاریخی معاہدے کو برکتوں سے نوازے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ مریم نواز کہتی ہیں دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ ہے۔ وزیر اعظم، سعودی ولی عہد، ترک صدر، فیلڈ مارشل کی مسلم دنیا کے اتحاد کی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین سے دنیا کو پیغام ملا، مسلم دنیا متحد ہے۔ مکہ میں 3 بڑی معاشی، عسکری اور سیاسی طاقتوں کا یکجا ہونا امت کے لیے خوشخبری ہے۔ پاکستان ہمیشہ عالمی سطح پر مسلم اتحاد اور اجتماعی سلامتی کا علم بردار رہے گا۔ مکہ دفاعی معاہدہ تینوں ملکوں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا دفاع مضبوط کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں معاہدہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے شاندار ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت پوری دنیا نے مارکہ حق میں دیکھی۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی ساری دنیا معترف ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے یہ ایک 3 ممالک کا ایک ڈیفینس اگریمنٹ کیا ہے، یہ نہ صرف دفاع کو مضبوط کرے گا، آپس میں جو ایک کوآپریشن ہے اس کو ایک اگلے سٹیپ پہ لے کے جائے گا۔ یہ ایک گریٹ ٹیم ورک ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا۔ اب پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو پوری دنیا نے مارکہ حق میں بھی دیکھا۔ سفارتی محاذ پہ پاکستان نے امن کے قیام کے لیے، دنیا میں امن کے قیام کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ تو یہ کامیابی کے بعد کامیابی، یہ ہر پاکستانی کی کامیابی ہے۔ تاریخی معاہدے سے پہلے نماز جمعہ کی ادائیگی تینوں ملکوں کے قائدین نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر طیب اردوان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستانی وفد نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی عمرہ ادا کیا۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی پاکستانی وفد کا حصہ ہیں۔ عمرہ ادائیگی سے پہلے پاکستانی وفد نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی وفد نے ملکی ترقی اور مسلم امہ کی سلامتی اور علاقائی امن کے لیے خصوصی دعا کی۔ آگے بڑھیں گے۔ میڈیکل بورڈ پر اتفاق ہو گیا۔ پراسرار حالات میں مرنے والے کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی آج صبح 11 بجے ہوگی۔ جمعے کو قبر کشائی کا عمل تنازع کی نظر ہو گیا تھا۔ قبر کشائی کے لیے عدالتی عملہ، مجسٹریٹ اور 2 میڈیکل بورڈز کے ارکان قبرستان پہنچے، لیکن میڈیکل بورڈ کی تشکیل پر شدید اختلافات اور والدین کے تحفظات کے باعث قبر کشائی مؤخر کر دی گئی۔ محکمہ صحت سندھ نے سب سے پہلے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رضا کی قبر کشائی آج صبح 11 بجے ہوگی۔ مجسٹریٹ کی نگرانی میں میڈیکل بورڈ کارروائی کرے گا۔ کنوینر پولیس سرجن کراچی نے قبر کشائی کا شیڈول جاری کر دیا۔ بورڈ ممبران کو صبح 10:30 بجے قبرستان پہنچنے کی ہدایت۔ ایس ایس پی ایسٹ، متعلقہ ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسر کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ میر رضا علی کی قبر کشائی کے لیے پرانا میڈیکل بورڈ بحال۔ والد کے مطالبے پر محکمہ صحت سندھ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سب سے پہلے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کا نوٹیفیکیشن
نوٹیفिकेशन जारी कर दिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद बोर्ड की कन्वीनर पर करार। पैथोलॉजिस्ट और फ्रांसिक माहिरीन भी मेडिकल बोर्ड में शामिल। फ्रांसिक एक्सपर्ट डॉक्टर फरा वसीम, पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नसीम, CPLC शनाख्त प्रोजेक्ट के फ्रांसिक आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट आमिर हसन और दीगर माहिरीन शामिल। बोर्ड जरूरत पड़ने पर मजीद माहिरीन भी शामिल कर सकेगा। कबल मेडिकल बोर्ड के तनाज़े पर जुमे को कब्र कुशाई का मामला इल्तवा का शिकार हो गया था। फैमिली ने एतराज़ किया कि हमको सेकंड बोर्ड काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद DG साहब का एक और ऑर्डर हमें मौसूल हुआ जिसमें ये था कि हम सेकंड बोर्ड में फर्स्ट बोर्ड के मेंबर्स को कोऑप्ट कर सकते हैं। फैमिली को ये भी काबिल कबूल नहीं था और एग्जीक्यूशन को मौखर कर दिया गया है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है, तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है? वर्सा के वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस अरसाल किया। कब्रिस्तान में दोनों मेडिकल बोर्ड्स के अरकान मौजूद रहे। जिब्रान नासिर ने कहा कि CM सिंध से दरख्वास्त है कि मामला देखें। हमने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि हम बरमला का और बयान में भी कहा कि पुरानी कमेटी पे 100% भरोसा है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मगर जज साहब का ये मौकफ है कि चूंकि हेल्थ मिनिस्ट्री से ये नया बोर्ड बना के कॉन्ट्रडिक्शन कर दी है, तो सेक्रेटरी हेल्थ को इसका जवाब दे देने दीजिए। मजिस्ट्रेट ने वाजे किया कि तफ्तीशी अफसर फरीकेन के बयानात और एतराजात की रोशनी में रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश करेंगे। जुमेरात को कब्र कुशाई के लिए बनाया गया मेडिकल बोर्ड रात गए तब्दील कर दिया गया था। दूसरे बोर्ड में 8 के बजाय 5 अरकान शामिल किए गए। हैदराबाद के पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम को भी बोर्ड का हिस्सा बनाया गया। मीर रजा के वालिद ने दूसरा मेडिकल बोर्ड मुस्तरद किया तो मेडिकल बोर्ड से मुताल्लिक तीसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पहले और दूसरे मेडिकल बोर्ड को जम करके तीसरा बोर्ड बनाया गया। मीर रजा अली की फैमिली ने तीसरा नोटिफिकेशन भी मुस्तरद कर दिया। कराची में जराइम पेशा नासिर इंसानियत की खिदमत करने वाले फलाही इदारे को भी ना बख्शा। ईदी होम्स और आबगोट में डकैती, 4 मुसल्लह डाकू अमले की तनख्वाहों के लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। रिपोर्ट करें अदनान राजपूत। कराची में डाकुओं ने फलाही इदारे को भी ना बख्शा। 4 मुसल्लह मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर अहदी सर्द खाने पहुंचे, जहां उन्होंने असले के जोर पर अमले को यरकमाल बनाया और तकरीबन 65 लाख रुपए से जायद की नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। अंदर 2 बंदे आ गए, एक ने गेट वाले को पकड़ के रखा हुआ था और एक काउंटर पे आया और 2 जो है डायरेक्ट अंदर गए। जो भी पैसे रखे हुए थे रकम जो है वो उस बैग में डाली और बाहर निकल के चले गए। 4 अफराद थे और 2 125 थी। लूटी गई रकम अहदी अमले और रजाकारों की तनख्वाहों की अदायगी के लिए मौजूद थी, क्योंकि आज ही तनख्वाह की रकम मौसूल हुई थी। जब सैलरी हमारे पास पहुंचते तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, टेबल पे कैश पड़ा हुआ था, उसी टाइम पहुंचे हैं ये लोग। मैं गाड़ी निकाल के बाहर लेकर गया हूँ सर्द खाने के बाद। इतने में नासिर भाई की फ़ोन कॉल आई है वहाँ पे कि जल्दी से गाड़ियाँ निकालो। बस वो फिर हम भागे हैं तो वो तो नजर तो नहीं आया हमें कुछ। फलाही इदारे में होने वाली इस बड़ी डकैती ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक बार फिर सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि वाकई की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुख्तलिफ पहलू से तहकीकात जारी है। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज़ कराची। कराची के इलाके मिस्री शाह के करीब 2 मुल्जिमान हिंदू ताजर की दुकान से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV सामने आ गई। मुल्जिमान ने सुबह सवेरे दुकान के ताले काटे। ताले काटने के बाद जगह न मिली तो मुल्जिमान शीशा तोड़कर घुसे, रैक्स में मौजूद मोबाइल फ़ोन उठाए और बासानी फरार हो गए। 4 रोज़ गुजरने के बाद भी पुलिस मुल्जिमान का सुराग न लगा सकी। कराची के इलाके कोरंगी PNT कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जांबक। पुलिस की जवाबी फायरिंग, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से जांबक होने वाले अफराद की तादाद 48 हो गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। अदनान बताइएगा। कॉलोनी के करीब फायरिंग से एक शख्स के जाँ बहक होने का वाकया पेश आया था। पुलिस का बताना है कि मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान शहरी से वारदात की कोशिश कर रहे थे। गश्त पर मौजूद एहलकारों ने डाकुओं का ताक़ुब किया, जबकि डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में सुजुकी में सवार एक शख्स जाँ बहक हुआ, जिसकी शनाख्त 40 साला उबैद के नाम से की गई है। जबकि पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि जाँ बहक शख्स सुजुकी ड्राइवर था और PNT कॉलोनी का रिहायशी था।
فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو زخمی ہوئے ہیں، جن کی شناخت عبداللہ اور رضوان کے ناموں سے کی گئی ہے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا مزید بتانا ہے کہ زخمی ملزمان کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ کراچی شہر میں رواں سال دوران ڈکیتی فائرنگ سے 48 افراد جاں بحق۔ کشمیر کے تیسرے مرحلے کے انتخابات کا شیڈول تبدیل، راولاکوٹ اور سدھونتی کے حلقوں میں الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ راولاکوٹ کی 5 اور سدھونتی کی 2 نشستوں پر الیکشن کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ضلع باغ کی 3 اور حویلی کی 1 نشست پر انتخابات 10 اگست کو ہی ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت کے خواب دیکھنے والوں کی اسلام آباد سرکار خطرے میں ہے۔ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں نظام ڈھہ چکا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا باغ میں جلسے سے خطاب، کہا نون لیگ کا مخصوص حصہ وزیر اعظم کو اتحادیوں سے لڑانا چاہتا ہے، مجھے تو اپوزیشن کا شوق ہے، آزاد کرائیں ہمیں اس حکومت کی مصیبت سے، وہ وقت دور نہیں جب لیگی میرے پاؤں پکڑیں گے۔ یہ جو شیر ہے نا، شیر کے شکار کرنے والے ہیں، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے، اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے۔ جو سسٹم کلیپس کی بات کر رہے تھے وہ اتنی زور سے کہہ رہے ہوں کہ وزیر اعظم اپنا 5 سالہ مدت پورے کرے گا، جتنا زور سے کہہ رہے ہیں اتنا ان کا یقین نہیں ہے کہ 3 سال کیا اگلا ہفتہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں۔ وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں، کوئی ایک فیکشن ہے، وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں۔ اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا ہے۔ یہ تو ان کا خاندان کا اپنا مسئلہ، اگر انہوں نے ہم سے لڑائی چھیڑنا ہے تو چھیڑے، ہمیں تو آزاد کروائے اس حکومت کی مصیبت سے۔ مجھے تو اپوزیشن کرنے کا شوق ہے۔ حکومت نے پیٹرول 2 روپے 20 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر کم کر دی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا 9 اگست کو چاروں صوبوں کے گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس پر تاریخی دھرنے دیے جائیں گے۔ پیٹرولیم لیوی ختم کرو، بھتہ ٹیکس ختم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، فرسودہ نظام کے خلاف تاریخی جدوجہد رقم کریں گے۔ چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز کے سامنے تاریخی دھرنوں کا آغاز ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی ختم کرو، بھتہ ٹیکس ختم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، آئی پی پی مافیا سے نجات کے لیے فرسودہ نظام کے خلاف ایک تاریخی جدوجہد نئے عنوان کے ساتھ 9 اگست اتوار کے دن بھرپور طریقے سے آئیں گے اور جدوجہد کی تاریخ رقم کریں گے۔ پھر جم کر بیٹھنے کے لیے آنا نوجوانوں، جانے کے لیے نہیں آنا۔ تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ARY نیوز کی پولنگ کیمپین۔ پاکستانیوں کی اکثریت نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ARY نیوز کا سروے جاری ہے، آپ بھی رائے کے اظہار میں دیر نہ کریں۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی، مضبوط معیشت اور استحکام، عوام کی اکثریت کا ماننا ہے کہ ملک میں نئے صوبوں کا قیام ضروری ہو گیا ہے۔ ARY نیوز کی پولنگ کیمپین کے دوران فیس بک پر 98% پاکستانیوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 2% نے مخالفت کی۔ انسٹاگرام پر 85% لوگوں نے نئے صوبوں کو ضروری قرار دیا، 15% لوگوں نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر بھی 78% لوگ نئے صوبوں کے حامی ہیں، 22% نے یہ تجویز رد کر دی۔
समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर 75% पाकिस्तानियों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 22% ने मुखालफत की। व्हाट्सएप पर 72% लोग समझते हैं कि नए सूबे वतन अजीज के लिए नागुज़ीर हैं, 25% ने मुखालफत की। टीवी पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर 97% अवाम ने नए सूबों की अहमियत को तस्लीम किया, 3% ने मुखालफत की। ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन जारी है। अगर आप नए सूबों से मुताल्लिक अपनी राय देने से रह गए हैं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। ईरान ज़्यादा देर तक जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग ख़त्म होते ही गैस की कीमतें फिर कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि अमरीकी फ़ौज को बाज़ इक़साम के हथियारों की दस्तियाबी में मुश्किलात का सामना है। असलह ज़ख़ायर की मालूमात कैसे अफ़शा हुई? Involved in the negotiation, I think we're doing fine. It could be said we're in very good shape. We have literally massive amounts of ammunition. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything. खबर आपको देंगे। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ पर मुआहदे करने के करीब पहुंच गए हैं। एक्सियोस के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के मुआहदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की इजाज़त का इंतज़ार है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुआहदा हो गया तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। मुआहदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म कर देगा। अमरीकी इक़दामात ईरान के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत होंगे।